السلام علیکم۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے جواب میں ہم ٹھیک کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہوتی، بس ہم وقت کے ہاتھوں بے بس ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی خوشی کو اپنا دکھ بنا لینے والوں کی زندگی بے رنگ ہی رہتی ہے، انہیں کہیں چین نہیں ملتا۔ آج کل کسی کے پاس کسی کے آنکھ کے آنسو، تکالیف، مجبوریاں، اداسی دیکھنے کا وقت نہیں، مگر لوگوں کے عیب، غلطیاں دیکھنا ہر کسی کو بہت وقت مل جاتا ہے۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، بس اپنا تعارف کرواتے ہیں، سمجھداری اسی میں ہے، آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ زندگی میں کچھ بھی نہیں رکتا، وقت اور انسان زندگی میں آتے اور گزرتے چلے جاتے ہیں، بس یادیں اور باتیں رہ جاتی ہیں۔ زندگی میں کچھ لوگوں سے خلوص کا ایسا پکا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری یادوں، دعاؤں سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ اس زندگی کا سفر تو یوں ہی ہے، سب کے لیے اندھیرا ہے، کئی تو دن بھی نکھرتے ہیں، کچھ یہ ہواؤں کا چلنا کب سب کو راس آتا ہے، کلیاں کھلتی ہیں تو پتے بھی بکھرتے ہیں۔ جن کے دل میں اللہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو ایک گھر امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر۔ حضرت علی نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو۔ جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام؟ لوگ آپ کی تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ نے آپ کے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ آپ پر احسان ان لوگوں کا نہیں جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو آپ کی بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا۔